معاملات بگڑ جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے. وہاں پر ابھی بھی اگر کوئی فوج کسی اور ملک کی زمین پر موجود ہے تو وہ پاکستانی فوج ہے. اور جیسے پیرزادہ صاحب کہتے ہیں، اگر آج بھی کوئی ٹریننگ ہماری اکیڈمی میں ہو رہی ہے تو ان کے نیول آفیسرز کی، ان کے ایئر فورس آفیسرز کی، ایون ان کے آرمی کے آفیسرز کی وہ یہاں پر ہو رہی ہے. اور ایک بہت بڑی بات جو ہے میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے، چاہے اس کو آپ کہیں جذباتی بات یا جو بھی ہے، جس طریقے کا سٹانس پاکستان نے آج تک لیا ہے حفاظت کرنے کا مکہ اور مدینہ کی، آپ مجھے کسی اور ملک کا بیان دکھا دیں اس کے ہم پلہ. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی جان کی بازی لگا دیں گے اور مکہ مدینہ کا دفاع کریں گے، تو آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ سعودی عرب کے عوام بھی یہ بات سنتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کی پاکستان پر ڈپینڈنسی ہے، یعنی پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں، صرف پاکستان کو نقصان نہیں، اس کا سعودی عرب کو بھی نقصان ہوگا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ تو اس کو بلاکس کہہ رہے ہیں نا، بلاکس آپ نہ کہیں، آپ الائنمنٹس کہیں کہ جو نئی الائنمنٹس بن رہی ہیں ایسا ایسا وجود میں آ رہی ہیں، تو وہ پاکستان بھی کوئی ایک جگہ کھڑا تو نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ رشیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بڑھ رہے ہیں، چین کے ساتھ اور گہرے ہو رہے ہیں. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو لبریٹ کرنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم زیادہ آزاد ہیں سینٹرل ایشین کنٹریز کی طرف جانے کے لیے، ایون ایران کی طرف جانے کے لیے. کیونکہ دیکھیے بالکل صحیح بات ہے کہ انڈین چیف آف دا ملٹری سٹاف کے سعودی عرب جانے سے یا یو اے ای جانے سے ہم پر کوئی خاص فرق نہیں پڑنا چاہیے، یہ کوئی ارتھ شیٹرنگ ایونٹ نہیں ہے. لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ بھی تو ہے نا کہ جی آپ کے یو ای پاکستان کے یو ای کے ویزے بند ہوئے ہیں اور کووڈ کی وجہ سے بند نہیں ہوئے، کیونکہ کووڈ انڈیا میں ہم سے بہت زیادہ. اور یہ بات ہے کہ انڈیا ایک ایکسٹینڈڈ نیبرہڈ کی بات کر رہے ہیں ویسٹ ایشیا کی، اور اس ایکسٹینڈڈ نیبرہڈ میں جو پھر ان ٹائم پلے آؤٹ کرے گی ساؤتھ ایشیا میں سعودی عرب اور یو اے ای جیسے ممالک شامل ہیں. اور انڈیا اپنی اس کنورجنس کو استعمال کرے گا ان سب چیزوں کے لیے جو آپ نے اگلا سوال کیا تھا. آپ نے اگلا سوال یہ کیا تھا کہ یہ جو ہم نے ڈوسیئر پیش کیا ہے، اس ڈوسیئر کے حوالے سے کوئی اثر ہونے والا ہے، کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی موبلائز ہونے والی؟ سوال یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں کتنے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کتنے لوگ انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کیا انڈیا اپنی اسٹریٹجک کنورجنس ان ممالک کے ساتھ بڑھا رہا ہے جو ٹریڈیشنلی آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور اب وہ آپ کے ساتھ ان امپورٹنٹ فورمز پہ ووٹ نہیں کرتے. دیکھیے انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہوتا ہے نا وہ ڈپلومیٹک فٹ ورک ہوتا ہے. میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ عرب کے حوالے سے جو ہمارا ڈپلومیٹک فٹ ورک ہے وہ پچھلے چند سالوں میں اتنا کامیاب نہیں رہا. بالکل صحیح بات ہے، ہماری لانگ کنورجنس ہے، ایک ایموٹیو ریلیجس رشتہ بھی ہے، لیکن جو ہارڈ کور انٹرنیشنل ریلیشنز کی ریالٹیز ہوتی ہیں نا، جس میں مارکیٹ ہے، سیکیورٹی کنورجنس ہے، چینجنگ سیکیورٹی میٹرکس ہے، ریلیشنز کی ریالٹیز ہوتی ہیں نا جس میں مارکیٹ ہے، سیکیورٹی کنورجنس ہے، چینجنگ سیکیورٹی میٹرکس ہے، اس میں میرا نہیں خیال کہ گلف اسٹیٹس یا سعودی عربیہ یہ سوچ کر فیصلہ کریں گی کہ ان کی کوئی ریلیجس ایموٹیو کنورجنس ہے پاکستان کے ساتھ. وہ ہارڈ گراؤنڈ ریالٹیز پر فیصلے کریں گی اور وہ فیصلے اب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ وزٹ ارتھ شیٹرنگ نہیں ہے، لیکن اس کی امپلیکیشنز پاکستان کے لیے تکلیف دہ ہو گئی ہیں، تکلیف دہ ہو سکتی ہیں. پاکستان انڈیا کی زیرو سم گیم کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو اس کی کاسٹ ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے، اور اس کی جو کاسٹ بن رہی ہے کیا انڈیا اس کو اس وقت اپنے فائدے میں استعمال کر رہا ہے. یہ میری سبمیشن ہے. بڑا آگسٹ پینل ہے آپ کے سامنے. میں تو یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں نا کہ یہ جو چینجنگ ڈپلومیٹک فٹ ورک اس وقت آپ کو خطے میں نظر آ رہا ہے، اس کے پاکستان پہ نیگیٹو اثرات ہوں گے اگر پاکستان اپنی اسٹریٹجی تبدیل نہیں کرتا. چین اور رشیا کی بات ہوئی، چین نے بھی ابراہیم ایکارڈز کو اپریشیٹ کیا ہے، رشیا نے بھی ابراہیم ایکارڈز کو اپریشیٹ کیا ہے، تھوڑے سے کیویٹ کے ساتھ. چین نے کہا ہے کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ ایران نہیں ہے، ترکی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن ان کا جی بڑی اچھی بات ہوئی ہے، رشیا نے بھی کہا جی بڑی اچھی بات ہوئی ہے. دونوں کے سفارتی تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ. اور میں آخری سوال آپ لوگوں کے ساتھ چھوڑے جاتی ہوں. ہمارے بہت خراب تعلقات ہیں انڈیا کے ساتھ، جنگیں لڑ چکے ہیں انڈیا کے ساتھ. جو انڈیا کشمیر میں کہہ رہا ہے ہم اس کو نسل کشی کہتے ہیں، وہ نسل کشی ہے، لیکن ہمارے پھر بھی سفارتی تعلقات تو ہیں نا انڈیا کے ساتھ. صحیح ہے جی. ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب کیا کہیں گے آپ؟ بہت سارے سوال چھوڑ دیے ڈاکٹر عمر صاحبہ نے.
بہت سے سوال ہیں. دیکھیں ایک چیز کو تو ہمیں ری انفورس کرنا چاہیے کہ جنرل نراونے کا جو وزٹ ہے منوج نراونے کا نوار وہ کوئی بہت ارتھ شیکنگ یا ارتھ شیٹرنگ یا ان یوزول ڈیولپمنٹ نہیں ہے. وہ تو انفیکٹ ہندوستان کی جی سی سی کنٹریز سعودی عرب یو اے ای اور پورے ریجن کے ساتھ جو بڑھتی ہوئی ایک اکنامک اور ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہے اس کے درمیان میں یہ کڑی ہے جو 73 برس کے بعد پہلی دفعہ ایک ملٹری ٹو ملٹری انگیجمنٹ یا ملٹری ٹو ملٹری ڈپلومیسی جو ہوتی ہے اس کے پروسیس کا بھی آغاز ہوا ہے. اس کے اگر ہم اس کو کنٹراسٹ کے طور پہ دیکھیں کہ پاکستان کا تو اس خطے کے ساتھ سعودی عرب اور یو اے ای اور جتنا بھی خطہ ہے جی سی سی کنٹریز کا 1960s کے وقت سے جب پاکستان کے فارن منسٹر ذوالفقار علی بھٹو تھے اس وقت سے اس کا آغاز ہے اور 1970s میں بڑی اس میں روبسٹ جو ہے وہ انگیجمنٹ رہی ہے. یوں کہیے کہ یہ خطہ تو خطہ تھا ہی نہیں, یہ تو اسمال فشنگ ٹاؤنز تھے سعودی عرب کو چھوڑ کے, چھوٹے چھوٹے ماہی گیری بستیاں تھیں. اس وقت سے پاکستان کی انگیجمنٹ ہے اور پاکستان انیشلی طور پہ 60s اور 70s میں اس خطے کی جو انیشل اسٹرکچرل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کا پاکستان جو تھا پاکستانی حکومت اور پاکستانی ادارے جو ہیں اس کا حصہ رہے ہیں. جس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل جو سب کو پتا ہے وہ یہ ہے کہ 1980s میں لیٹ 70s اور 80s میں پی آئی اے نے 2 جہاز لیز پہ دیے تھے, ڈرائی لیز پہ. ایمریٹ ایئر لائن جب بنی تھی تو آپ دیکھیے کہ کس حد تک پاکستان کی اسٹرکچرل انوالومنٹ رہی ہے ان کے اسٹرکچر کھڑے کرنے میں اور ان کی جو ڈیفنس اسٹرکچر ہے اس کو کھڑا کرنے میں. اور پھر یہ بھی ہے کہ اس سارے ٹائم پیریڈ میں پاکستان مغربی دنیا کا بڑا ایک امپورٹنٹ اس کا ایک ریلیشن شپ تھا امریکہ کے ساتھ بھی, اور امریکہ کے جو ایلائڈ ہیں وہ بھی تھا. پھر 70s میں پاکستان سعودی عرب اور امریکہ نے مل کر سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑی, جبکہ ہندوستان جو تھا آن دی ادر ہینڈ وہ سوویت یونین کی سائڈ پہ افغانستان کی جنگ لڑ رہا تھا. اور سوویت لیڈ جو افغان انٹیلیجنس تھی اور جو ہندوستان کی انٹیلیجنس تھی وہ مل کے پاکستان میں بام ایکسپلوژنز کرتے تھے, اور یہ سب کچھ جو ہے اس طرح سے ہے. اب ہماری جو ویکنیسز ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ہماری ویکنیسز یہ ہے کہ ہم نے ایجوکیشنلی گرو نہیں کیا, ہم نے سائنٹیفکلی گرو نہیں کیا. ہماری جو پاپولس پالیٹکس ہے وہ بہت ہی لو لیول کی ہے, اور یہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اکثر میڈیا کے لوگ کہتے ہوئے شرماتے ہیں, یہ ڈرتے ہیں بیکاز ان کو تعلقات رکھنے پڑتے ہیں. پاکستان کی پالیٹکس بہت ہی سطحی قسم کی ہے, اس کے اندر نہ تو کوئی نیشنل انٹرسٹ کا ایلیمنٹ آتا ہے, اتنی مصنوعی پالیٹکس ہے پاکستان کی, اس میں صرف چند شخصیات کے جو ذاتی انٹرسٹ ہیں خاندانوں کے اس کے گرد پاکستان کی پالیٹکس کھیل رہی. تو وہ جو کروشل ایشوز ہیں اسٹیٹ کرافٹ کے یا نیشنل انٹرسٹ کے کہ پاکستان کی اس وقت ایجوکیشنل ریئل ٹائم ایجوکیشن کیا ہے, افیکٹو ایجوکیشن کیا ہے, افیکٹو ورلڈ ویو کیا ہے پاکستان کے لوگوں کا, پاکستان کے اچھا پھر ہندوستان کے ساتھ آف کورس ہمیں ہندوستان کے ساتھ ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہیں, ہونے چاہیے. مجھے تو افسوس اس چیز سے بھی ہے کہ ہم نے ایمبیسڈرز ایک دوسرے کے نکالے ہوئے ہیں, اور ہمیں ظاہر ہے ہندوستان اور ہماری جغرافی میں تو دیکھیے کوئی فرق نہیں پڑے گا اسد, تو ہمیں ہندوستان کو انگیج رکھنا ہے. لیکن جن بنیادوں پہ ہمارے ہاں ہندوستان کی پالیٹکس کو ڈسکس کیا گیا ہے وہ انتہائی بچگانہ, انتہائی چائلڈش قسم کے لیول پہ, یعنی جس طرح سے 2015 میں شادی بیاہ کے معاملے میں ایک ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی جب فارن آفیسز کنٹریز میں انگیج نہیں تھے. انڈیا کے ملٹری چیف اگر گئے ہیں سعودی عرب میں تو اس کے پیچھے 6 برس کی ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہے ڈیفنس ٹو ملٹری ریلیشن شپ کی. ہمارے ہاں یہ ہے کہ پل میں تولا پل میں ماشا, ہم بالی ووڈ کے لیول پہ فورن پالیسی کو ڈیل کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں. یہ جو ہمارا میڈیا کا جو ایک انتہائی سپرفیشل انگیجمنٹ ہے ریجنل ایشوز پہ, ہندوستان کے ساتھ ہمارا ایگزسٹینشل کانفلکٹ ہے. ہندوستان چاہتا ہے کہ پاکستانی ریاست کولیپس ہو جائے. ہماری ڈپلومیٹک جو کامیابی یہ ہوگی کہ ہم نے اپنا جو رائٹ آف سروائیول ہے وہ حاصل کرنا ہے اور اس کے ساتھ انڈیا کو انگیج کرنا ہے. یہ چیز نہ پاکستان کا میڈیا بات کرتا ہے, نہ ہم ایکیڈیمکس اور پروفیسرز کو بلاتے ہیں اپنے میڈیا کے اندر. سارا دن 24 گھنٹے ہمارے ہاں گلی محلے کی سیاست جو ہے وہ ہمارے 30 ٹیلی ویژن جو ہے 23 ٹیلی ویژن چینلز پر ڈسکس ہوتی ہے. یہ ہمارے ریئل ایشوز ہیں. ڈوسیئر بہت اچھی بات ہے, بڑے سالوں کے بعد آیا, لیٹ آیا. کیا ڈوسیئر کو فالو کرنے کی ہمارے اندر کیپیبلٹی ہے؟ کیا ہمارا پاس کوئی انگلش میڈیا ہے؟ کیا ہمارے میڈیا کی کوئی انٹرنیشنل ریجنل انگیجمنٹ ہے؟ کوئی ہم نے ایسے کیریکٹرز یا ایسے اخبارات, ایسی پبلیکیشنز یا ایسے ویب بیسڈ چینلز کھڑے کر لیے ہیں جو ریجنل انٹرنیشنل اوپینین کو انگیج کر سکتے ہیں؟ یہ ریئل ایشوز ہیں. پاکستانی پالیٹکس جو ہے وہ بہت ہی ٹاکسک لیول پہ ہے, اور نیشن اور اسٹیٹ کرافٹ کو چلانا اس پالیٹکس کے ساتھ بڑا مشکل. صحیح ہے, لیکن ایک مجموعی طور پر جو نئی حکومت کو, یا نئی تو خیر نہیں رہی, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو جو نجم الثاقب صاحب جس طرح سے بلیم کیا جاتا ہے کہ یہ خارجہ پالیسی بالکل ناکام ہو گئی ہے, آپ مجموعی طور پر کیا دیکھتے ہیں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ریجن میں, اس کی ذمہ داری پاکستانی